حضرت عزرا علیہ السلام کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت عزرا علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید کی سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ تم کو فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقررہ ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دے دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عزرا علیہ السلام جو کہ مالک الموت ہے، ان کی روح قبض کرنے ایک اہم واقعے کے متعلق بیان کریں گے، جو کہ وہ کیسے روح قبض کرتے ہیں اور ایک ساتھ ایک پل میں کئی لوگوں کی روحیں اکیلے قبض کرتے ہیں۔ ہم مالک الموت کے بارے میں آپ سے چند ایسے حقائق کی وضاحت کریں گے جن کے بارے میں آپ پہلے سے بالکل لا تعلق ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے اور انہی فرشتوں میں سے ایک جنہیں مالک الموت بھی کہا جاتا ہے، ایک اور روایت کے مطابق دنیا کا عظیم نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے زمینی نباتات ہیں اور زمین پر بارش برسانا ہے، حضرت عزرا علیہ السلام روحیں قبض کرنے پر مامور ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو اللہ کی چوکھٹ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرا علیہ السلام سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عزرائیل، اتنی بڑی دنیا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں تو کوئی کسی کونے میں تم اتنے لوگوں کی روح ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ کیسے قبض کر لیتے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے دنیا پلیٹ میں پڑی ایک چیز کی مانند ہے، جس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو ارواح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے، اور اب ہم اس کو سالوں سے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیسے ایک فرشتہ تنہا اتنی بڑی ذمہ داری سر انجام دے رہا ہے۔ حقیقت میں ارواح کو قبض کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو محض نگران اور واسطہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے اور ایسے امور سر انجام دیتی ہے کہ انسانی عقل ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں ہزاروں مخلوقات کو وجود بخشنے اور انہیں فنا کرتے ہیں۔ یہ وہ قدرت ہے جو ہر لمحے ہر چیز کو دیکھتی اور جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں اور تمام مرنے والوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ روح قبض کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہوں یا مالک الموت، جس کی روح قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے وہ خود اپنی روح قبض کروانے کے لیے اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال کے طور فرض کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں ریڈیو اور اینٹیناز ہیں جو کسی مخصوص کام کرتے ہیں۔ جب ہم اس فریکوینسی پر کام کرنے والے ٹرانسمیٹر کا بٹن دباتے ہیں تو ایک ہی وقت میں ان تمام ریڈیوز پر الفاظ اور بولنے والے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح مخلوق اپنے تمام تر امور کے ساتھ قدرت و عزت مالک ہستی کی طرف متوجہ ہے، اور جب اس کی تخلیق و پردگی کا وقت مقررہ آتا ہے تو وہ اپنی روح میں مخصوص اشارہ محسوس کرتی ہے۔ ایک عام انسان ایک بٹن دبا کر ہزاروں کلومیٹر دور پڑے آلات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کا ہماری ارواح الفاظ کے ساتھ گہرا تعلق بھی ہے، ہماری ارواح پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ہونے کے کیسے اجرا سکتا ہے، جبکہ انسان
ایک زندہ مشین ہی تو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لانے کو حکم دیا، لیکن زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں کہ زمین سے مٹی مت لے کر جا، اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا تو کل کو اسے آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے، تو انہوں نے زمین کا جواب بیان کر دیا اور فرمایا، اے اللہ، اس نے مجھے اس کی عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا، اس بار بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد میکا علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا تو انہوں نے جواب دیا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرمان برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، کیونکہ تم یہ مٹی لے کر آئے ہو، اس مٹی سے جو انسان پیدا ہوگا اور اس میں جو روح پھونکی جائے گی اور وہ روح بھی تم ہی قبض کرو گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، جب میں ان ساروں کی جانیں قبض کروں گا تو لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا، نہ ہی تمہیں کوئی برا بھلا کہے گا۔ آج تک ہم دیکھتے ہیں تو کسی کی روح رات کے 2 بجے قبض ہو جاتی ہے، کسی کی موت ہو جائے تو کوئی نہیں کہتا اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح لے لی، بلکہ یہی بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں کسی بیماری سے موت ہوگی یا کسی حادثے میں، لیکن مالک الموت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا۔ بیان ہوتا ہے کہ مالک الموت 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ جب وہاں موجود لوگ رونے لگتے ہیں تو مالک الموت دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے مرنے والے کا رزق کھایا نہ اس کی روح کو، میں نے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک انتہائی حسین شخص کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور تجھے گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ آپ نے پھر سوال کیا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا، مالک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں چند نشانیاں بتائی گئی، لیکن ان میں سے ایک بھی مجھے تم میں نظر نہیں آتی۔ اس پر مالک الموت پیٹھ پھیر لی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیٹھ پر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے اور فرمایا، آپ اپنی پہلی صورت پر واپس تشریف لے آئیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جب انہوں نے پیٹھ پھیر لی تو وہ اس شکل میں نظر آئی جس نے وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، مجھے وہ صورت دکھائیے جس میں آپ کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، آپ میری وہ صورت دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پیٹھ پھیر لی تو ایک سیاہ صورت والا شخص تھا جس کے سر پر آگ کے شعلے تھے، جس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت
ابراہیم علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا اگر کفار کو تمہاری شکل ہی دیکھنی پڑ جائے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، یہ بہت بڑی تکلیف ہوگی۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیرا تو آپ کے سامنے نوجوان موجود تھا جس کے کپڑے سفید تھے، جسم مہک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اگر ان مومن کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت کی تیاری، ملک الموت سے خوش عقل ملاقات اور آخرت میں نجات کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔